اتنا بڑا مہربان ہے، جب اس کے در پہ کوئی معافی مانگنے جاتا ہے صرف معاف نہیں کرتا، اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے اور اس کو انعامات سے نوازتا ہے۔ کیا انعام دیتا ہے؟ سب سے پہلے توبہ اور استغفار کرنے والے کا پہلا انعام یہ ہے کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور دوسرا انعام اس کو یہ دیا جاتا ہے کہ اس کو ٹینشن سے نجات دی جاتی ہے۔ دنیا والے کہتے ہیں ٹینشن کا کوئی علاج نہیں ہے، ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ ٹینشن مت کر، میرے پاس کوئی دوائی نہیں، تو ٹینشن خامخواہ سوار رکھتا ہے اس لیے بیمار ہے، ڈپریشن کا شکار رہتا ہے، میرے پاس کوئی فارمولا نہیں، تو دماغ سے ڈپریشن نکال، میرے پاس علاج نہیں۔ قرآن کہتا ہے ٹینشن کا علاج بھی میرے پاس ہے، میرے پاس ہے۔ کیوں؟ آپ رب کو پکارو مشکل گھڑیوں میں، جب مصیبتوں میں گھر جاؤ، چاروں طرف سے کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، اور قرآن نے کتنی پیاری مثال دی، وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ قرآن کہتا ہے اس مچھلی والے کو بھی یاد کرو، حضرت یونس علیہ السلام، وَظَنُّونَ اس مچھلی والے کو بھی یاد کرو، إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ جب وہ ناراض ہو کے چل پڑا، اس نے خیال کر لیا کہ میں تو اس کا پیارا پیغمبر ہوں، میری پکڑ تو نہیں آئے گی، لیکن جب وہ پیار میں بھی ناز دکھاتا ہے تو محمد یا نبی کو بھی ناز دکھا دیا۔ اے یونس، تیرا سفر اب یہ مشکلات کا شکار ہونے والا ہے، جا کے سمندری راستے کا سفر کر رہے، کشتی میں سوار ہو گئے۔ یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے، اور کشتی جب آگے چلی، وہ کشتی جس میں نبی بیٹھا تھا وہ بھنور میں جا کے پھنس گئی اور ہچکولے کھانے لگی۔ ذرا غور کر، تو کہتا ہے معین الدین چشتی باہر لگا دے مالی کشتی، قرآن کہتا ہے جس کشتی میں نبی بیٹھا تھا وہ کشتی بھی بھنور میں پھنس گئی، وہ بھی ہچکولے کھانے لگی۔ تو اس وقت یونس علیہ السلام نے جب قرآن اندازی ہوئی، لوگوں نے جب ان کو نہیں ڈالا تو خود چھلانگ لگا دی، جب چھلانگ لگائی تو مچھلی نے اپنے پیٹ میں لے لیا اور وہ مچھلی سمندر کے تہ میں چلی گئی۔ اب ذرا غور کرو کتنے اندھیرے ہیں، قرآن کہتا ہے فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ یونس نے کئی اندھیروں میں مجھے پکارا، شکم ماہی کا اندھیرا، دریا کی گہرائی کا اندھیرا، رات کی تنہائی کا اندھیرا، تین اندھیروں میں یونس نے پکارا لا الہ الا انت سبحانک، اللہ یہاں ان اندھیروں سے، ان مشکلات سے تیرے سوا کوئی بچانے والا نہیں، یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والا کوئی نہیں۔ تو قرآن کہتا ہے جب یونس نے اندھیروں میں مجھے پکارا تو میں نے آواز لگائی فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، یہ غم کا لفظ ہے، میں نے کہا ٹینشن کا علاج قرآن میں ہے، ونجیناہ من الغم، ہم نے یونس کی پکار کو قبول کیا، فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، اور ہم نے سارے غموں سے نجات عطا فرما دی۔ یہ ہے علاج غم کا۔ اگر مصیبت آ جائے، مشکلات میں گر جائے، چاروں طرف سے کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو تو جا کے کسی مولوی کے پاس تعویذ لینے کی ضرورت نہیں، وہ مجھے تبلیغ سکھانے والے، تبلیغ کا تعویذ سے کوئی واسطہ نہیں۔ تبلیغ کا پہلا سبق ہے
ایک اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا، ایک اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور میں کیسا دائی ہوں، جمعے میں بیٹھ کے قرآن بیان کرتا ہوں، کمرے میں بیٹھ کے تعویذ پھاڑتا ہوں، لوگوں کو کہتا ہوں کیسر کی ڈبی لگے گی، کالی مرغی لانی پڑے گی، نیبو لانا پڑے گا۔ مجھے کوئی بتائے تو صحیح، نیبو کا اسلام سے کیا تعلق ہے، ان مرچوں کا اسلام سے کیا تعلق ہے، ان کالی مرغیوں کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ قرآن تو کہتا ہے مجھے ڈائریکٹ پکارو، قال ربکم، تمہارا رب خود کہتا ہے، مولوی کی بات نہیں۔ قال ربکم، تمہارا رب کہتا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو تو صحیح، میں تمہاری ڈائریکٹ سنتا ہوں، ڈائریکٹ۔ اور فنکار کہتا نہیں، انڈائریکٹ، پہلے یہاں آؤ، نذرانہ دو، فیس دو، اس کے بعد تمہاری سنی جائے گی، اس کے بعد تمہارا کام کیا جائے گا۔ ذرا کوئی مرغی سے پوچھے نا، جب وہ اندر سے بچہ لینے ہوتے ہیں اس کو کیا کرتی ہے؟ کس مولوی کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے؟ کس پنڈت کے پاس جاتی ہے مرغی؟ نہیں، وہ اعتکاف میں بیٹھ جاتی ہے، وہ 21 دن کا اعتکاف کرتی ہے اور اپنے رب سے مانگتی ہے، کہتی ہے انڈوں پہ بیٹھی رہوں گی جب تک وہ دے گا نہیں، اٹھوں گی نہیں، پانی پینے دور نہیں جاؤں گی، اعتکاف والا بھی دور نہیں جا سکتا، کھانا کھانے دور نہیں جاؤں گی، 21 دن کا اعتکاف کرتی ہے، 10 انڈوں پہ بیٹھتی ہے، 10 بچے لے کے اٹھتی ہے۔ یہ قرآن کی پکار ہے۔ قال ربکم، پکارو تو صحیح مجھے۔ یونس نے جب مجھے پکارا تو میں نے 3 اندھوروں میں اس کی آواز کو سنا اور اس کو ہر غم سے میں نے نجات عطا کی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ تو یونس علیہ السلام تھے، اللہ کے نبی تھے، اللہ کا نبی اللہ کا پیارا ہوتا ہے، اللہ نے سن لی اور غموں سے نجات عطا فرما دی؟ کہ نہیں، قرآن نے آگے اصول بتا دیا، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم اسی طرح مومنوں کو غموں سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم مومنوں کو بھی اسی طرح، اگر کوئی مومن مشکلات میں مجھے پکارے تو صحیح، بولے میری آزمائش کو جو ہے، میری رحمت کو ذرا آزمائے تو صحیح، تمہارے گناہ بہت صحیح لیکن میری رحمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ توبہ کرنے جاتا ہے، پہلا انعام یہ ہے کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور دوسرا انعام یہ ہے کہ غموں سے نجات ملتی ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو ایگزٹنگ عطا کرتے ہیں۔ مخرج کا لفظ عربی میں وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں انگلش میں ایگزٹ استعمال ہوتا ہے، جیسے آپ نے دروازوں پہ لکھا ہوا ہوگا انٹر دروازہ، ایگزٹ دروازہ، تو وہاں پہ انگلش میں جہاں ایگزٹ ہوگا وہاں عربی میں مخرج لکھا ہوا ہوگا، نکلنے کی جگہ، الف کا مخرج جوف دہن، یعنی الف کے نکلنے کی جگہ۔ فرمایا جو تقوی اختیار کرے، گناہوں سے توبہ کرے، نیک راہوں پہ آ جائے تو پھر ہم اس کو ہر غم سے، ہر مشکل سے ایگزٹنگ عطا کر دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں اس کو غموں سے، نکال دیتے ہیں اس کو پریشانیوں سے۔ اور دوسرا جو انسان چاہتا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو روزی ایسی جگہ سے دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ توبہ مانگنے کا، گناہ تو معاف ہوئے لیکن دیکھو انعامات کی بارش، دیکھو گناہ معاف ہوئے، ٹینشن سے نجات، رزق کے دروازے کھل رہے ہیں، اور فرمایا جب بندے دھرتی پہ توبہ کرتے ہیں تو میں موسلادھار بارشیں رحمت کی برساتا ہوں اور ان کے کھیتوں کو ہریالی دیتا ہوں اور ان کی اولاد کو فرما بردار بناتا ہوں۔ اگر کوئی توبہ کرے، تقوی اختیار کرے تو اللہ اس کی اولاد میں 7 نسلوں تک اس کی وجہ سے خیال کرتے ہیں۔